آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ ایک شعر پڑھتا ہوں نعت کے، اگر شعر اچھا لگے تو کیا کہیں گے آپ ایک بار بتا دیں ہمیں۔ ہاں بس تھوڑی سی یہی بات یاد رکھے رہے، اور ایک شعر سنے کہ ذرا سی ہے یہ دوری احمد مختار بیٹھے۔ بولیں ذرا سا زور سے بولیں، ذرا سی ہے یہ دوری احمد مختار بیٹھے ہیں، شب معراج ہے آقا سرے دربار بیٹھے ہیں۔ ذرا سی ہے یہ دوری احمد مختار بیٹھے ہیں، شب معراج ہے آقا سرے دربار بیٹھے ہیں۔ تیری سرکار میں خالق میرے سرکار بیٹھے ہیں، تیری سرکار میں خالق میرے سرکار بیٹھے ہیں۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر چار بیٹھے ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر چار بیٹھے ہیں۔ وہ دیکھو تو نبی کے ہر سمت یار بیٹھے ہیں، وہ دیکھو بیچ میں وہ احمد مختار بیٹھے ہیں، وہ دیکھو بیچ میں وہ احمد مختار بیٹھے ہیں۔ وقت بہت کم ہے اور ایک جامع گفتگو ہمیں سماعت کرنی ہے۔ ممبر نور پہ آپ نے دیکھا کہ درمیان میں وہ عظیم شخصیت ہمارے سامنے جلوہ بار اور ممبر نور پہ جلوہ بار ہیں۔ میں بہت زیادہ طویل گفتگو کرنا نہیں چاہتا، میں اس کے قائل بھی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آئیے بلا تاخیر حضرت کا استقبال کیا جائے اور گفتگو سے ہم اور آپ منور و مجلہ ہوں۔ حضرت حافظ و قاری فاروق احمد صاحب قبلہ مدرس ضیاء العلوم ادری مئو، آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اتنے بڑے نبی کا وسیلہ دیا کہ بس یوں مثل برق عرش پہ پہنچی دعا کہ بس رضوان بولے مجھ سے کہ شجرہ بتائیے، میں نے کہا حضور کی امت، کہا کہ بس۔ اسٹیج پہ تشریف فرماؤ باوقار علماء کرام، معزز سامعین، پردان شیخ، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله مولانا العظيم، وبلغناه رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، میں نے قرآن مقدس کی مقدس آیت کریمہ تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے۔ آئیے گفتگو شنید سے پیشتر ہم اور آپ اپنے اور سارے کائنات کی مرکز عقیدت و روحانیت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود شریف کا تحفہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و علی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم لکا مبارک وسلم وسلم علیہ مجمعین، صلاة و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرات بہت ہی آپ خوش نصیب ہیں کہ آج ایک اہل دل اور ایک عاشق صادق کی عرس کی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں اور وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور میرے بعد وہ تقریریں آپ کو سماعت کرنی ہیں۔ مخیر قوم ناشر مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا قمر الدین صاحب قبلہ دامت ظلہم جو کوشی نگر سے چل کے تشریف فرما ہے، اور گرامی قدر و منزلت حضرت علامہ مفتی محمد ممتاز صاحب قبلہ وہ بھی تشریف فرما ہے۔ حضور صوفی ملت صوفی اصغر حسن صاحب قبلہ دامت ظلہم کا حکم ہوا اور یہ ناچیز آپ کی محبت میں حاضر ہے۔ تھوڑی دیر آپ حضرات دل جماعی سے تشریف رکھیں، انشاءاللہ ایک کے بعد دیگر آپ کو اچھی نصیحت آمیز گفتگو سماعت کرنی ہے۔ نبی اور آل نبی پہ ایک بار اور درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و علی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وسلم علیہ مجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معمول کے مطابق صرف 2-3 شعر جیسی کہ میری عادت ہے، پہلے نعت مصطفیٰ کے چند شعر پڑھنے کی سماعت کر لیں، پھر تھوڑی دیر انشاءاللہ گفتگو سماعت کریں گے۔ گنبد خضرا کی دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کی دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، گنبد خضرا کی دامن کی ہوا مانگی ہے۔ اور شعر سماعت کریں۔ زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے طیبہ کی فضا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، گنبد خضرا کی دامن کی ہوا مانگی ہے۔ آخری شعر سماعت کریں۔ درد بڑھتا ہی نہیں مٹ جاتا ہے، درد بڑھتا ہی نہیں مٹ جاتا ہے، در سرکار سے جس نے بھی شفا مانگی، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، گنبد خضرا کی دامن کی ہوا مانگی ہے۔ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وسلم علیہ مجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن، پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، تو مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، اور ہمارے تو ہی لائے ایک تن کا نہیں ہلتا،
تم چاہو تو ہو جائے یہ کوہ مہن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہراں ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال۔ حضرات دیکھا جائے تو ہر انسان دہشت زدہ معلوم ہوتا ہے، ہر طرف خوف ہی خوف کا ماحول ہے، لیکن اس روئے زمین میں ایک ایسی جماعت ہے جس کو رب قدیر فرما رہا ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ گویا وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، تب تو کوئی خوف نہیں ہے۔ جو طاقتور ہوتا ہے وہ نیڈر ہوتا ہے، جو پاورفل ہوتا ہے وہ بے خوف ہوتا ہے۔ آخر وہ کون سی جماعت ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ دنیا کی ہر شے میں خوف ہے، سب لرزاں ہیں، تو قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہیں، اور وہی لوگ نیڈر ہیں، وہی بے خوف ہیں۔ اب سوال یہ ہے انہیں یہ طاقت ملی کہاں سے؟ تو اللہ جل شانہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، گر کسی نے میرے ولی سے دشمنی کی تو اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اب ذرا بتائیں دنیا کی کون ایسی طاقت ہے جو خدا کو دعوت مبارزت دے، لڑنے کی دعوت دے؟ ارے ابرہہ تو دعوت دیا تھا، چلا تھا کعبۃ اللہ شریف کو مسمار کرنے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کہ کعبہ شریف کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یاد کرو تمہیں قرآن یاد دلا رہا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اے پیغمبر یاد کیجئے میں نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا، بذریعے ابابیل ہم نے ان ہاتھی والوں کو ایسے تباہ و برباد کر دیے جیسے جانور چارے کو چبا چبا کر زمین پر اگل دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ ذرا غور فرمائیں، اتنا طاقتور جانور ہاتھی، اور اس کو مارنے کے لیے اللہ نے چھوٹی سی چڑیے کا انتخاب فرمایا جس کا نام ہے ابابیل۔ تو اس کے چونچ میں اتنے بڑے پتھر تو نہیں ہوں گے، اتنی چھوٹی سی چونچ ہے تو سرسوں کے دانے کے برابر کنکریاں ہوں گی، لیکن وہ کنکری کسی ہاتھی والے کے سر پہ گرتی ہے تو چیرتے پھاڑتے زمین میں گھس جاتی ہے۔ تو قرآن نے کہا یاد کرو بذریعے ابابیل ہم نے اس لشکر کو ایسے تباہ کر دیے جیسے خاشاک کو یہ جانور چبا چبا کر زمین پہ اگل دیتے ہیں۔ حضرات محترم، کون ہے جو اللہ سے لڑائی لڑے؟ اللہ فرماتا ہے اگر کسی نے ان سے دشمنی کی تو میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ کون لڑے گا؟ اسلام کے شہدادو، آگے دیکھو اللہ جل شانہ حدیث قدسی میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّتِي يُبْصِرُ بِهَا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهِ وَرِجْلِهِ الَّتِي يَمْشِي بِهِ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي۔ رب فرماتا ہے جسے میں اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جسے وہ سنا کرتے ہیں، میں ان کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جسے وہ دیکھا کرتے ہیں، میں ان کی زبان ہو جاتا ہوں جسے وہ بولا کرتے ہیں، میں ان کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جسے وہ پکڑا کرتے ہیں، میں ان کا پیر ہو جاتا ہوں جسے وہ چلا کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور مجھ سے وہ سوال کرتے ہیں تو میں عطا کر دیا
کرتا ہوں اور مجھ سے مدد مانگتے ہیں تو میں ان کی مدد کر دیا کرتا ہوں۔ اسلام کے شہزادوں اب ذرا بتاؤ ان سے کون لڑے گا جن کی آنکھوں کو رب اپنی آنکھیں کہہ رہا ہے، جن کے کان کو اپنا کان کہہ رہا ہے، جن کے بازوؤں کو اللہ اپنا بازو کہہ رہا ہے، جن کے پیر کو اللہ اپنا پیر کہہ رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان کے سوالوں کو میں خالی نہیں جانے دیتا، اگر وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں ان کی سوالوں کو سن لیا کرتا ہوں، انہیں عطا کر دیا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے مدد مانگتے ہیں تو میں ان کی مدد کر دیا کرتا ہوں۔ اسلام کے شہزادوں، اب اگر کوئی تصرفات اولیاء پہ مشت نمائی کرنے کی جرات کر رہا ہے تو گویا کہ اللہ کے ولیوں کی کرامت یا تصرف کا انکار نہیں کر رہا ہے بلکہ خدا کی قدرت کا انکار کر رہا ہے۔ اس لیے رب فرماتا ہے میں عطا کرتا ہوں۔ جب عطا کرنے والا رب ہے تو تم اس کے تصرف کا انکار کہاں کر رہے ہو، رب کی قدرت کا انکار کر رہے ہو۔ اب ان کی آنکھوں سے بچے گا کون؟ ارے میاں آج کے ترقی یافتہ دور میں تو بڑا سمجھنا آسان ہے کرامتوں کو۔ ایک انسان یہاں بیٹھ کر، ہر بچے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر IPL دیکھ رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا چنئی جیت گئی۔ میں نے کہا اٹوا میں میچ ہو رہا ہے کیا؟ کہا نہیں مولانا صاحب وہ تو بہت دور ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھ کیسے رہے ہو؟ کہا اپنی موبائل میں۔ میں کہا اتنی اسکرین، چھوٹی اسکرین میں 11 کھلاڑی کیسے کھیل سکتے ہیں؟ ارے مولانا صاحب آپ لوگ کو کون سمجھائے، یہ کوئی موبائل میں کھیلے گا، ٹی وی میں کھیلے گا؟ ارے گراؤنڈ میں میچ ہو رہا ہے، یہ سیٹلائٹی نظام ہے، سیٹلائٹ خلاؤں میں ہے، وہ اسے کیچ کر رہا ہے، پھر اس سے ہمارا موبائل کیچ کر رہا ہے اور اس کی اسکرین شاٹ جو ہے ہمارے اس پہ ہے، شیشے پہ اسکرین اس کی نظر آ رہی ہے، اس کے عکس نظر آ رہے ہیں، اس کی تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ میں نے کہا آوازیں بھی آ رہی ہیں؟ کہا آوازوں کی بات کرتے ہیں، تیز ہوا چلتی ہے تو ہواؤں کی سرسراہٹ بھی محسوس ہوتی ہے، اگر گلیوں میں اگر بیل لگ جائیں تو اس کی بھی وہ گیند کی آواز بیل سے آتی ہے، ہر آواز ہم سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے چلتا ہے؟ کہا سیٹلائٹ سے۔ میں نے کہا سیٹلائٹ کس نے بنایا؟ کہا فلاں سائنٹسٹ نے بنایا۔ کہا واقعی وہ لائق تعریف ہے جس نے سیٹلائٹ بنا کر پوری دنیا کو انسانوں کے مٹھیوں میں تھما دی ہے، ہر انسان کے جیب میں رکھ دیا ہے، جو انسان دیکھ بھی سکتا ہے، محسوس بھی کر سکتا ہے، باتیں بھی کر سکتا ہے۔ اسلام کے شہزادوں، میں نے پوچھا ذرا سیٹلائٹی نظام کو تم نے تو بتا دیا کہ فلاں سائنٹسٹ نے بتایا، واقعی وہ قابل تعریف ہے، لیکن بیٹا ذرا ایک بات اور ہمیں بتا دے، اس سائنٹسٹ کو کس نے بنایا؟ تو بچہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا سب سے بڑا لائق تعریف تو وہ ہے سب سے بڑا جس نے سائنٹسٹ کو بھی پیدا کیا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ میرا رب ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرما دی ہے۔ وہ رب دو حقیر قطرے دو پانی سے اللہ نے اسے اخلاق خلق کر کے ماں کے رحم سے ایک انسان، سب سے خوبصورت انسان کو پیدا فرماتا ہے، اور وہ انسان اپنی مادی طاقتوں سے سیٹلائٹ کا نظام قائم کرتا ہے، پھر وہ پوری دنیا کو انسان اپنی مٹھیوں میں لے لیتا ہے۔ حضرات جب مادی طاقتوں سے یہیں سے بیٹھ کر جب آسٹریلیا اور امریکہ کے میچ دیکھ سکتے ہیں، اپنے بھائی سے باتیں کر سکتے ہیں، تو میرے غوث اگر بغداد میں رہ کر اپنی رحمانی آنکھوں سے اگر اٹوا کے اپنے ان غلاموں کو دیکھ رہے ہو تو بولو تعجب کیا ہے؟ اگر اجمیر معلیٰ سے میرے خواجہ اپنی قبر انور سے ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جن آنکھوں کو رب فرماتا ہے وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا، میں ان کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جسے وہ دیکھا کرتے ہیں۔ ارے جب مادی طاقت کا یہ عالم ہے تو بولو رحمانی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ، جب مادی قوت کا یہ حال ہے وہ تو رحمانی طاقتیں ہیں۔ رب فرماتا ہے میں ان کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جسے وہ دیکھ لیا کرتے ہیں۔ اسلام کے شہزادوں ذرا غور فرمائیں۔